السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میرا نام سلمان محمود ہے اور آپ مجھے میری ویڈیوز سے پہچانتے ہیں۔ مزید تعارف یہاں اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آج ہم جماعت نہم کی اردو کی بات کر رہے ہیں۔ اردو کا جو نصاب ہے اس کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ جب بھی ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بنیادی طور پر اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ اردو ادب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ کہلاتا ہے حصہ نثر، جس میں ہمارے پاس جملوں پر مشتمل جو اجزاء ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جیسا کہ مضامین ہوتے ہیں، خطوط ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے افسانہ نگاری پر مشتمل پورشن ہوتا ہے جس میں کہانیاں ہوتی ہیں، افسانے ہوتے ہیں، مکتوبات ہوتے ہیں، سفر نامے ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یعنی جملوں پر مشتمل جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حصہ نثر۔ دوسرا حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے حصہ نظم، جس میں اشعار پائے جاتے ہیں، مختلف نوعیت کی خود نظمیں بھی ہوتی ہیں، حمد، نعت اور غزل وغیرہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اسی حوالے سے آگے مزید تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، سب سے پہلے حصہ نثر پایا جاتا ہے۔ حصہ نثر میں ہمارے پاس جو سب سے مشہور ترین نثر کی صنف ہے جسے مضامین کہتے ہیں وہ موجود ہے، اور مضامین میں ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی اس کے مصنف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مضامین میں ہمارے پاس امید کی خوشی کا سبق موجود ہے جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس قومی ہمدردی کا سبق موجود ہے مضامین کے اندر، جس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی مشہور لکھاری ہیں، شاعر بھی ہیں، وہ موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس رشتہ نادہ سبق موجود ہے جو کہ اردو کے مشہور مرقع نگار مولانا محمد حسین آزاد کا تحریر کردہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس جو سبق آتا ہے وہ نظریہ پاکستان ہے۔ مشہور شخصیت، علمی شخصیت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پورشن جس کا عنوان ہے افسانوی ادب۔ افسانوی ادب عزیز طلبہ ایسے ادب کو کہتے ہیں جس میں پرانی کہانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو کہ بامعنی ہوتے ہیں، اور یہ کہانیاں جو افسانوی ادب سے تعلق رکھتی ہیں یہ بامعنی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک پیغام اور میسج بھی رکھتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب کا جو افسانہ ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اس میں جو ہے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بوڑھی کاکی ہے جو کہ منشی پریم چند یعنی دھن پت رائے صاحب نے تحریر کیا ہے، اور یہ جو ہے آپ کو بتائے گا کہ بڑوں کا ادب اور احترام کیسے کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہے سیانہ بادشاہ جو کہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا افسانہ ہے، جس کو بعد میں اردو میں ترجمہ کر کے آپ کے نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ افسانوی ادب کے بعد یعنی کہانیوں کے بعد ہمارے پاس ڈرامہ آ جاتا ہے۔ ڈرامے کا مطلب ہوتا ہے کسی کہانی کو اپنے کردار کے ذریعے سے عمل کر کے پیش کرنا، اسے ڈرامہ کہتے ہیں۔ ڈرامے کو مکالمہ کے بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ عزیز طلبہ، آپ کے پاس نصاب کے اندر اس کتاب میں صرف ایک ڈرامہ ہے جس کا عنوان ہے شہید، جو کہ مشہور اردو کے ڈرامہ نگار مرزا ادیب کا تحریر کردہ ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس خاکہ یعنی آپ بیتی آ جاتی ہے۔ خاکہ اور آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی مصنف یا لکھاری اپنی حالات زندگی خود تحریر نہیں کرتا بلکہ وہ کسی اور کے حالات زندگی بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے پاس خاکوں میں یا آپ بیتیوں میں سب سے پہلے نامدیو مالی آ جاتا ہے جس کے مؤلف بابا اردو مولوی عبدالحق ہیں۔ یہ ایک مالی کی کہانی ہے جو کہ اپنے پیڑ پودوں سے اور جڑی بوٹیوں سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اسی محبت میں اس نے اپنی جان بھی پیش کر دی۔ دوسرے نمبر پہ خاکہ یا آپ بیتی میں ہمارے پاس مشہور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب صاحب کی جو سوانے اور آپ بیتی ہے جس کو شہاب نامہ کہتے ہیں، وہاں سے ایک سبق رکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری، جو کہ مزاحیہ پہلو اپنے اندر لیے ہوئے موجود ہے، اور اس کو پڑھ کر آپ کو بہت مزہ محسوس ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس طنز و مزاح کا پورشن آ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس اونھ کا سبق موجود ہے۔ اونھ جو ہے وہ انسان عموماً بے توجہی برتنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے۔ اس کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے مزاحی انداز میں آپ طلبہ کے لیے رکھا ہے۔ اور حصہ نثر میں ہمارے پاس اگلا عنوان جو آتا ہے وہ سفر نامے کا آتا ہے۔ سفر ناموں میں ہمارے پاس اردو کے مشہور لکھاری اور بچوں کے مشہور زمانہ رسالے ماہنامہ نونہال کے مدیر اول حکیم محمد سعید اور روح افزا کے بانی بھی یہ ہیں۔
انہوں نے ایک سفرنامہ تحریر کیا تھا، وہ سفرنامہ یہاں آپ کے جو ہے مطالعے کے اور سبق کے طور پر رکھا گیا ہے۔ کچھ ورق تاریخ سے اس کا عنوان ہے۔ اس کے بعد مکاتیب۔ مکاتیب خطوط کو کہتے ہیں۔ خطوط وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنی خیریت بتانے یا کسی اور کی خیریت دریافت کرنے کے لیے دور دراز بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے تحریر کرتا ہے، انہیں خطوط کہا جاتا ہے۔ خطوط کا دوسرا نام اردو ادب میں مکاتیب بھی آتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ دو خط موجود ہیں جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہیں۔ انہوں نے ایک خط بنام ہر گوپال گفتہ تحریر کیا تھا، تفتہ تحریر کیا تھا۔ دوسرا خط جو ہے وہ میر مہدی مجروح کے نام انہوں نے تحریر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا جو نثری پورشن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد حصہ نظم آ جاتا ہے، اور جیسے میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ حصہ نثر جملوں پر مشتمل ہوتا ہے اور حصہ نظم جو ہے وہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو حصہ نظم جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے جو ہے آپ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مولانا اسماعیل میرٹھی کی حمد موجود ہے جس میں انہوں نے اللہ جل جلالہ کی تعریف، اس کی کبریائی بیان کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس نعت آ جاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، فضائل، شمائل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس نعت کے جو ہماری نصاب میں شامل ہے شاعر کا نام ہے امیر مینائی۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس مشہور شاعر نذیر اکبر آبادی جو کہ اردو کے پہلے عوامی شاعر کہلاتے ہیں، ان کی نظم ہے برسات کا تماشا، یعنی بارش کی جو منظر کشی ہوتی ہے بارش سے پہلے اور بارش کے دوران، اس منظر کشی کو یہاں پر اشعار میں بیان کیا ہے نذیر اکبر آبادی صاحب نے۔ چوتھے نمبر پہ دنیا اسلام، علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی نظم موجود ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ سر راہ شہادت ابو الحسن حفیظ جالندھری، مشہور شاعر ہیں، ہمارے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں، ان کی نظم سر راہ شہادت موجود ہے۔ چھٹے نمبر پہ گرمی کی شدت، میر انیس کی یہ نظم موجود ہے جو کہ ان کے مرثیے سے لی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ ساتویں نمبر پہ نظم میں ہمارے پاس جو نظم آتی ہے وہ ہے جمیل الدین عالی صاحب، مشہور لکھاری اور شاعر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک اپنی مشہور نظم لکھی تھی جس پہ بہت سارے گلوکاروں نے اپنی نغمے کا جادو جگایا ہے، اس کا عنوان ہے جیوے جیوے پاکستان۔ اس کے بعد ہمارے پاس دلاور فگار صاحب اردو کے مشہور نظم کے شاعر ہیں، ان کی نظم موجود ہے جس کا عنوان ہے کرکٹ اور مشاعرہ۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس حصہ نظم مکمل ہو کر غزلیات کا پورشن شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، غزل سے مراد وہ اشعار ہوتے ہیں جس میں حسن و عشق کی باتیں کی جاتی ہیں، اور اس میں ہر ایک شعر دوسرے شعر سے عموماً الگ اور جدا ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس اردو کے مشہور غزل گو شاعر میر تقی میر، جن کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے، ان کی ایک غزل موجود ہے جس کا عنوان ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ اس کے بعد خواجہ حیدر علی آتش دبستان دہلی کے نمائندہ شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کی ایک غزل موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اردو کے فلسفی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل موجود ہے۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغلیہ خاندان سے وابستہ بادشاہ جن کا تخت و تاج 1857 میں انگریزوں نے ختم کر دیا تھا اور ان کو جلاوطن کر کے ہندوستان سے باہر برما کے شہر رنگون میں بھیج دیا تھا، وہاں ان کی ایک غزل تھی، اس غزل کو یہاں آپ کے لیے شامل نصاب کیا گیا ہے۔ حسن موہانی اردو کے مشہور شاعر ہیں اور ان کی بھی ایک غزل یہاں پر آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد جگر مراد آبادی اور ادا جعفری، ان شعراء کی غزلیں بھی آپ کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو یہ آپ کے نصاب کا ایک مختصر سا تعارف تھا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔